السلام علیکم، میں زین علی حاجی ٹی وی آفیشیل سے ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ اسٹیبلشمنٹ کے جو قریب لوگ سمجھے جاتے تھے ان سے یہ اطلاع آئی ہے، ان سے یہ اطلاع ملی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان میں پہلے احتساب ہوگا پھر الیکشن ہوں گے۔ یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان میں پہلے کرپشن کا خاتمہ کیا جائے گا، کرپٹ لوگوں کا خاتمہ کیا جائے گا اور ان کی جگہ نئی قیادت کو لایا جائے گا۔ اس سلسلے میں اب آپ یہ دیکھیں کہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، انہوں نے ان کی جو محبت ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے جاگ چکی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری ہمدردی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، یا ہماری ہمدردی ہے جو لوگ جیل میں ہیں، ان کا اشارہ عمران خان صاحب کی طرف ہی تھا۔ اور ان کا دوسرا جو ان کا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن وہ 90 روز کے اندر کروا دیے جائیں، اور وہ الیکشن کمیشن سے بھی خفا نظر آتے ہیں، اور وہ الیکشن کمیشن سے بار بار یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو الیکشن ہیں وہ آپ 90 روز کے اندر کروائیں جو آئین میں درج ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، وہ پیپل پارٹی کے خلاف ہو چکے ہیں، حالانکہ ان کا مطالبہ ان کا بھی یہی ہے کہ جو الیکشن ہیں وہ 90 روز کے اندر ہی کروائے جائیں۔ اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ جو نون لیگ ہے، انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ اب ہم اندرون سندھ بھی جائیں گے اور وہاں جا کر بھی اپنے جلسے وغیرہ کریں گے، اور الیکشن کی مہم کا آغاز ہم وہیں سے کریں گے۔ اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ نون لیگ یہ نہیں چاہتی کہ جو الیکشن ہیں وہ 90 روز کے اندر کروائے جائیں یا 6 ماہ کے اندر کروائے جائیں۔ نون لیگ چاہتی ہے کہ الیکشن دیر سے دیر جتنا دیر ہو سکے کروائے جائیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پچھلے 16 ماہ پی ڈی ایم نے حکومت کی ہے، اور پی ڈی ایم حکومت کی جو قیادت ہے وہ نون لیگ کے پاس تھی، یعنی کہ شہباز شریف صاحب ہمارے وزیر اعظم رہے ہیں، یہ سب کو پتہ ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کو پتہ ہے کہ جو انہوں نے پچھلے 16 ماہ کے اندر جو بیڑا غرق کیا ہے اکانومی کا، تو وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ جو الیکشن ہیں وہ 90 روز کے اندر ہوں یا 6 ماہ کے اندر بھی کروائے جائیں۔ وہ چاہیں گے الیکشن بے شک سال 2 سال دیر سے کیے جائیں، اور دوسرے نمبر پر ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان پر ذرا ہاتھ ہولا ہی رکھا جائے گا، تو ان کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے، تو وہ ویسے بھی ڈیل کے چکر میں ہی ہیں۔ اور دوسری خبر یہ ہے کہ ہمارے جو صدر عارف علوی صاحب ہیں، ان کی 5 سالہ مدت وہ پوری ہو چکی ہے، اور لیکن ابھی ان کو اتارا نہیں جا سکتا، کیونکہ جب تک نئی اسمبلیاں منتخب ہو کر نہیں آئیں گی اس وقت تک نئے صدر کا انتخاب بھی نہیں ہو سکتا، تو جب تک نئے الیکشن ہی ہوں گے ہمارے جو صدر ہیں وہ یہی رہیں گے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو تحریک انصاف کے ورکرز ہیں اور جو وکلاء ہیں، وہ صدر صاحب سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ الیکشن کی تاریخ اناؤنس کریں، اس کے بعد ہم مطلب وکلاء نے تو آگے احتجاج کی کال دے دی ہے، تو پھر یہ کہ اگر اس کے بعد بھی الیکشن نہ کروائے گے تو وہ احتجاج شروع کر دیں گے، اور پراپر ایک احتجاج شروع کر دیں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ وکلاء نے سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہوئی ہے الیکشنوں کے لیے کہ 90 روز کے اندر اندر الیکشن کروائے جائیں، اور یہ آئین میں بھی درج ہے، اور 90 روز سے اوپر آپ الیکشنوں کو نہیں لے جا سکتے۔ اور جی ہمارا آج کا دوسرا ٹاپک یہ ہے کہ کیسے پاکستان کا جو روپیہ ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں 3 روپے سے 340 روپے تک گیا۔ اگر ہم اس کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ جب پاکستان آزاد ہوا 14 اگست 1947 کو، تو اس وقت ڈالر کے مقابلے میں ہمارا روپیہ تھا 3 روپے 31 پیسے۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں کہ اس وقت جو انڈیا کا جو روپیہ تھا وہ ڈالر کے مقابلے میں تھا 4 روپے 3 پیسے، یعنی کہ اس وقت پاکستان کے پاس تھا بھی کچھ نہیں، لیکن اس وقت بھی پاکستان کی جو کرنسی کی ویلیو ہے وہ اس وقت انڈیا سے بہتر تھی، تھوڑی بہتر تھی لیکن بہتر تھی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے جو اگلے 10 سال تھے وہ تھوڑے مشکل گزرے ہیں، اس میں جو کرنسی کی ویلیو ہے وہ تھوڑی سی کبھی اپ ہو جاتی تھی کبھی ڈاؤن ہو جاتی تھی، لیکن جیسے ہی 60 کی دہائی شروع ہوئی تو پاکستان، سب کو پتہ ہے کہ پاکستان ترقی پر تھا، اور پاکستان کے ادارے اس وقت بڑا اچھے طریقے سے پرفارم کر رہے تھے۔ حالانکہ 1965 کی جنگ بھی آئی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی جو کرنسی کی جو ویلیو تھی اس کو کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ پھر 1971 کی جنگ آئی، تو لیکن 65 کی جنگ میں اتنا خاص فرق نہیں پڑا، لیکن جب 71 کی جنگ گئی، جب پاکستان کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا، جس میں ایک ٹکڑا ہمارا جو بنگلہ دیش تھا، تو اس وقت راتوں رات ڈالر کے اندر ڈالر کے ریٹ میں
جو روپیز کے حساب سے ہے کافی زیادہ تبدیلی آئی. تو لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ بھی ایک بہت بڑی ریزن تھی. لیکن اس سے بھی بڑی ریزن جو ہے وہ پاکستان میں ہے جی پولیٹیکل انسٹیبلٹی. جو پاکستان کے اندر پچھلے 75 سال میں جو 3 مارشل لا لگائے گئے ہیں، سب سے بڑی ریزن یہی ہے. جو پاکستان کے روپے کی جو قدر ہے اس میں جو ڈی ویلیو ہر سال کے ساتھ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہوتی رہتی ہے. اب آپ یہ دیکھیں پاکستان میں 3 مارشل لا لگائے گئے ہیں. جنرل ایوب نے لگایا، جنرل ضیاء الحق صاحب نے، اور پھر جو آخری مارشل لا تھا وہ مشرف صاحب نے لگایا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا میں اس کے مقابلے میں ایک دفعہ بھی مارشل لا نہیں لگایا گیا. انڈیا کے حالات پاکستان سے بدتر رہے ہیں، پاکستان سے برے حالات رہے ہیں. وہاں کے لوگوں کے حالات ابھی بھی وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ پتہ نہیں 60 سے 65% جو لوگ ہیں ان کے پاس واش روم ہی نہیں ہے. حالانکہ پاکستان میں اس طرح کے حالات نہیں ہیں، شروع سے نہیں ہیں. تو لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے آج تک مارشل لا نہیں لگایا اپنے ملک کے اندر. آپ یہ دیکھیں کہ 1971 میں جب بھٹو صاحب کا دور تھا تو پاکستان کی جو انڈسٹری تھی اس کو نیشنلائز کر دیا گیا. یعنی کہ جو بھی انڈسٹری ہوگی وہ حکومت کے اندر آ جائے گی، حکومتی عمل دخل اس کے اندر ہوگا. تو جو اس وقت پاکستان میں جو انویسٹر تھا وہ سارے کا سارا پاکستان سے بھاگ گیا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ضیاء الحق صاحب کا دور آ گیا تو افغانستان اور رشیا کی جنگ چھڑ گئی. اور آپ یہ دیکھیں اس وقت پاکستان کو اس جنگ میں جھونک دیا گیا. اور جو امریکہ تھا اس نے پاکستان کو ڈالرز دیے کافی زیادہ. اور لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگوں نے کیا ہے بیسیکلی ہم لوگوں نے کیا یہ کہ ہم باہر سے ڈالر لیتے رہے ہیں اور خود ایک کام بھی نہیں کیا. مطلب ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے ہماری ایکسپورٹ بڑھے. آپ یہ دیکھیں کسی بھی ملک کے جو ڈالرز ہے جو فورن ریزرو کا دار و مدار ہوتا ہے اس کی ایکسپورٹ کے اندر، نہ کہ آپ نے امریکہ نے کبھی آپ کی مدد کر دی، نہ سعودی عرب نے مدد کر دی، اس چیز پر نہیں ہوتا. کسی بھی چیز کی جو دار و مدار ہے نا آپ کا فورن ریزرو کا، وہ ہوتا ہے آپ کی ایکسپورٹ پر. تو آپ رشیا اور افغانستان میں رشیا آ گیا تو امریکہ نے مدد کر دی، اور امریکہ نے آپ کی مدد اسلحے کے ساتھ بھی کی اور ڈالرز کے ساتھ بھی کی کہ ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں، آپ رشیا سے جنگ کریں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان نے رشیا کو توڑ بھی دیا، رشیا جو ٹوٹ گیا اور رشیا کی ریاستیں وہ بکھر گئی. اور آپ یہ دیکھیں کہ 10 سال تک جو سا ہے ضیاء الحق صاحب کا دور رہا. اور جب امریکہ نے دیکھا کہ ضیاء الحق صاحب سے فائدے پورے ہو چکے ہیں اور ضیاء الحق صاحب اب آنکھیں دکھانا شروع ہو گئے ہیں تو امریکہ نے کیا کیا، ضیاء الحق صاحب کو مروا دیا گیا. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ 10 سال تک پاکستان میں 1990 سے لے کر 1999 تک جو سا ہے وہ دور آیا ہمارا پولیٹیکل دور آیا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جتنا بھی پولیٹیکل دور رہا ہے اس میں جو بھی وزیر اعظم آیا ہے، نواز شریف صاحب آئے، بے نظیر صاحب صاحبہ آئی، آپ یہ دیکھیں کہ ان کی جو دور حکومت ہے وہ 2 سے 2.5 سال 3 سال تک ان کو رہنے دیا گیا ہے. مطلب اس سے زیادہ کسی بھی گورنمنٹ کو نہیں رہنے دیا گیا. اور پھر آپ دیکھیں کہ پھر مشرف صاحب پھر آ گئے ایٹ دا اینڈ. تو مشرف صاحب پھر 10 سال تک مشرف صاحب نے پاکستان پر حکومت کی ہے، ماشاء اللہ لگا کے رکھا. ساری ہر چیز انہی کے پاس تھی، انہوں نے فیصلے کرنے ہوتے تھے. اب یہ دیکھیں اس وقت دور تھا افغانستان اور امریکہ میں ایک جنگ چل رہی تھی. امریکن فورسز افغانستان میں آ چکی تھی اور ان کو ضرورت تھی پاکستان کی، اور وہ پاکستان کو مدد دے رہے تھے ڈالروں میں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی مدد تو کی جا رہی ڈالروں میں، لیکن پاکستان کی جتنی بھی قیادت تھی مشرف صاحب کو آپ دیکھ لیں، نواز شریف صاحب کو دیکھ لیں، بے نظیر صاحبہ بھی رہی ہیں پاکستان میں، انہوں نے پاکستان کے اندر ایکسپورٹ کا کام نہیں کیا. ایکسپورٹ میں انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. انہوں نے کوئی نئی انڈسٹری نہیں لگائی. جس طرح چائنا ہے، انڈیا ہے، یہ سلولی لگے رہے، آرام سے لگے رہے، اور انہوں نے اپنے ملک میں ایکسپورٹ کو پروموٹ کیا ہے، جس کی وجہ سے آج ان کی انڈیا کی اکانومی دیکھ لیں، انڈیا دنیا میں 5ویں نمبر پر چلا گیا ہے. یہ جو سارے ملک ہیں آپ دیکھیں کہ جو چائنا ہے وہ 1948 میں آزاد ہوا ہے اور انڈیا ہم سے ایک دن بعد آزاد ہوا ہے. لیکن ان کی اکانومی دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں. انڈیا دنیا میں 5ویں نمبر پہ بڑی اکانومی ہے، اور چائنا تو کیا ہے جی کہ سپر پاور بننے جا رہا ہے، وہ اس نے امریکہ کو بھی کراس کر دیا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اور اس سب سے جو بڑی وجوہات ہیں، ایک تو جو ہمارے ملک میں بار بار جو مارشل لا لگائے گئے ہیں یہ وجوہات ہیں، اور دوسری سب سے بڑی وجوہات ہے وہ یہ ہے ایکسپورٹ پر ہم نے کام نہیں کیا.
ہم نے اپنے زر مبادلہ کے ذخائر کو بڑھانے کے لیے دوسرا تیسری کام کرتے رہے ہیں. جیسے کہ جس طرح عرب ممالک میں جب تیل نکلا تو عرب ممالک نے پاکستان کو آفر کروا دی کہ آپ جی انڈسٹریوں پہ بے شک آپ کام کریں یا نہ کریں, آپ اپنے جو ورکرز ہیں نا آپ ان کو ہمارے پاس بھیجیں, ہم ان کو کام دیں گے, وہ ان کو پیسے پے کریں گے, وہ پاکستان میں پیسے بھیجیں گے تو آپ کے جو فورن ریزرو میں ان میں اضافہ ہوگا تو آپ کا جی معاملات سب ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن ہم نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ ہم اپنی اکانومی کو کیسے ٹھیک کریں اور اپنے لوگوں کے لیے جابس پاکستان میں کریٹ کیسے کریں. ہم نے اس پر کبھی کام نہیں کیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب تک ہم اس چیز پر کام نہیں کریں گے ہمارا جو ملک ہے وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. ہم کبھی بھی نہیں آگے جا سکتے جب تک ہم اپنی ایکسپورٹ پر کام نہیں کریں گے. ہم ایکسپورٹ کسی بھی چیز پہ کام کر لیں, ہم کوئی بھی چیز نہیں لے کے آ جائیں, ہم آئی ٹی میں جا سکتے ہیں, ہم کسی اور چیز میں بھی جا سکتے ہیں, لیکن جب تک ہم اپنی ایکسپورٹ پر کام نہیں کریں گے ہم آگے نہیں جا سکتے. چلیے جی آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے اگلے ولاگ میں کچھ نئی باتوں کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.